دوستوں آج ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذیقت کی آخری جمعرات کو دولت کا یہ بادشاہ وظیفہ، یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے اور پڑھتا بھی جلالی اسم اعظموں کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر معاملات اور ہر وظیفہ الگ ہوتا ہے، جیسے یا رزاقوں کا عمل ہے، ساتھ میں یا قہرو یا جبارو بھی پڑھنے ہیں۔ اللہ والو یہ جلالی اسم اعظم ہے اور جلالی اسم اعظم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جو جلالی اسم اعظم ہوتے ہیں نا، اللہ والوں نظر بد جادو جنات اور دشمنوں کے شر سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس لیے آج یہ جو ترتیب میں آپ کو دوں گا نا، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ طریقہ آپ لوگوں کو یقین کریں نواز دے گا۔ یہ طریقہ اتنا افضل ہے، اتنا خاص ہے کہ آج اللہ العالمین سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کا دن بڑا فضیلت اور برکت والا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نو چندی جمعرات جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، ایک ہے آخری جمعرات جو یہ جمعرات ہے۔ یہ دونوں دن فضیلت والے ہیں، یہ دونوں دن برکتوں والے ہیں، یہ دونوں دن اپنے ساتھ قبولیت کی گھڑیاں رکھتے ہیں، کامیابیوں کے راز رکھتے ہیں۔ اللہ والے بھی فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں ان دنوں میں عبادات کیا کرو، تسبیحات کیا کرو، رب سے خوب دعائیں کرا کرو۔ جتنی دعائیں کرو گے رب تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ دوستوں یہ ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے اور جو طریقہ اور ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں کریں، رحمتیں کریں اور آپ پر بے شمار کی آسانیاں ہوں۔ دوستوں یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی خاص، نایاب اور فضیلت والا وظیفہ ہے، تو آپ لوگ لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، آپ لوگ لازمی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے اوپر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس آج ماہ ذیقت کی آپ لوگوں نے 26 تاریخ آخری دولت سے بھری جمعرات کو یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں کا جس کے معنی ہے روزی دینے والے، یا قہرو یا جبارو کا جو دونوں جلالی اسم اعظم ہیں۔ اللہ والو ان کی جلالت کا عالم بہت زیادہ ہے، دشمنوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، مصیبتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک سورت بھی پڑھنی ہے، انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں۔ جب بھی ذیقت کے مہینے میں آخری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یہ خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سب سے لاڈلی سورت کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ توجہ کریں، اس عمل کو دیکھیں، سمجھیں اور پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ ناموں کی فضیلت اور برکت واقعی ہے یا پھر یہ قرآن پاک کی لاڈلی سورت کرامت ہے یا نہیں۔ دوستوں آج تو رب العالمین سے آپ لوگ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آج مٹی میں بھی ہاتھ رکھو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے صرف اس تسبیح کو ایک بار پڑھنا ہے، جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کی آخری دولت سے بھری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ ذیقت کے آخری دولت سے بھرے جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری وہ بہنیں جو جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے والے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور تذلیل بھی کرتے ہیں، تو میری بہنوں پریشان نہ ہو۔ ایک تو اگر آپ کو پسند کی شادی کرنی ہے، یعنی کوئی لڑکا پسند ہے، تو پھر اس تسبیح کو پڑھ لیں، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ جسے ماموں کا بیٹا ہوتا ہے، بعض وقت امی کو پسند آ جاتا ہے کہ میری اگر بیٹی فلاں گھر میں گئی تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اچھا کماتا ہے، بچہ اخلاق کا بھی اچھا ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی بھی معاملات ہے تو بے فکر ہو جائیں،
اس تسبیح کو آج ماہ ذیقت کی 26 تاریخ اور آخری جمعرات کا دن پڑھیں، انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا اور انشاءاللہ وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے گا۔ یعنی کوئی پریشانیاں نہیں، یہ بالکل ایسا عمل ہے کہ معجزے کرواتا ہے۔ ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو، کر کے دیکھو، فائدہ نہ ملے تو پھر کہنا۔ اللہ والو یوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ملے، 100% ملتا ہے، لیکن اگر توکل کے ساتھ نہیں پڑھو گے، بھروسے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، بڑا علاج کروا لیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، 10 سال ہوگا شادیوں کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو اولاد ہوئی تھی وہ 100 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اللہ پاک ہمیں پیشی معاف فرمائے۔ 80 سال کی تو روایت ہمیں ملتی ہے، مطلب آپ اتنا زیادہ دور عمر میں پہنچ گئے تھے تب جا کے اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کرے۔ تو سوچیں رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی بھی عمر میں اولاد دے دیتا ہے۔ بس آپ لوگ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھیں اور پھر فائدے دیکھیے گا، پھر رب العالمین کی بے پناہ مدد اور رب العالمین کے بے پناہ فضل کو دیکھیے گا۔ دوستوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہیں، بس جب بھی یہ وقت مل جائے، جب بھی ٹائم ملے، آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ماہ ذیقت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے والا وظیفہ نہیں ہے، بس یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقت کی 26 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل
نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن آج کا یہ دن ماہ ذیقعت کی 26 تاریخ آخری جمعرات کسی تحفے سے کم نہیں، گولڈن چانس ہے۔ تو آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، یا پھر بیٹیوں کا رشتہ چاہتے ہیں، بہترین رشتہ۔ تو دیکھیں یہ جتنے بھی مسئلے ہیں نا آپ کے، یہ ہر مسئلے کے لیے الگ الگ پڑھا جائے گا، یہ بات پہلے سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ اور ایک ہی بار عمل پڑھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک وظیفہ، ایک خواہش، پھر دوبارہ پڑھیں وظیفہ، پھر دوسری خواہش، پھر دوبارہ پڑھیں تیسری خواہش۔ اس طریقے سے آپ عمل پڑھیں گے، 100% فائدے میں رہیں گے۔ اور اگر بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں تو پانی کا گلاس لازمی رکھیے گا، اس پر دم کر کے پی جائیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے
पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया। तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या क़य्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या क़य्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी।
تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔
تو اللہ والوں جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔